السلام علیکم ناظرین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے سب سے اہم سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ کیا ارطغرل غازی اور البلغائے خاتون کی کرلوچ عثمان سیزن 2 میں واپسی ہو پائے گی؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی وفات پا چکے ہیں، تو ارطغرل غازی کا اس سیزن میں دوبارہ واپس آنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخر محمد بزدار کے نزدیک کرلوچ عثمان سیزن 2 میں ارطغرل غازی کی واپسی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سال 2020 عثمان سیزن یا عثمانیہ سلطنت کے لیے کیسا ثابت ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی کی حکومت نے ارطغرل غازی سیزن کے بعد کرلوچ عثمان سیزن کا آغاز کروایا۔ ارطغرل غازی سیزن اور کرلوچ عثمان نے اپنی تاریخی پہلو کی وجہ سے تمام مسلم ممالک میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ واقعی ہی عثمان اور اس کے والد صاحب کی زندگی کی سچی کہانیاں ہیں، جس نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک اسلامی ریاست کا جھنڈا دنیا کے تمام کونوں تک پہنچا دیا۔ سیاست اور قربانیوں سے بھرپور یہ سیزن دنیا بھر میں مقبولیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ترکی کی نوجوان نسل کو نہ ہی سلطنت عثمانیہ اور نہ ہی ترکی کی تاریخ کے بارے میں پتا تھا، لیکن اس ڈرامہ سیریل کے ذریعے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ بالآخر عثمان نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد کیسے اور کیوں رکھی۔ اور اسی مشہور ڈرامہ سیریل کی وجہ سے آج کی نوجوان نسلیں ارطغرل، عثمان، بامسی اور ترگت کے بارے میں جانتی ہیں اور ان کے بارے میں سننا پسند کرتی ہیں۔ اور اسی ڈرامہ سیریل نے اپنی مقبولیت کی وجہ سے سن 2020 میں سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کی تمام یادیں تازہ کر دی ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے اٹھایا گیا قدم آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں؟ کہ آپ بھی ہماری طرح یہی چاہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں اور مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، پھر سے تمام مسلمانوں میں پیار، محبت، بھائی چارہ قائم ہو جائے اور ہم لوگوں کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو جائے؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کرلوچ عثمان سیزن 2 میں آخر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی عثمان کے لیے آخر کس قسم کے راز چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ معمولی راز ہوتے تو کبھی بھی کرلوچ عثمان سیزن 2 میں ان رازوں کے بارے میں نہیں دکھایا جاتا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان کے دشمن بھی ان تمام رازوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ بامسی صاحب اور عثمان ان رازوں والے غار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ پیتروس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عثمان اور بامسی صاحب کا تعاقب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ پیتروس بھی وہ راز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیتروس اپنے سپاہیوں کو بامسی صاحب اور عثمان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا تو بامسی صاحب ایک بار پھر سے ایکشن میں دکھائے جائیں گے اور وہ عثمان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان تمام سپاہیوں کو جہنم واصل کر ڈالیں گے۔ کیا اس رازوں والے غار میں وہ مقدس صندوق موجود ہے جو ابن العربی نے ارطغرل صاحب کو دیا تھا؟ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن العربی نے ایک مقدس قمیض ارطغرل صاحب کو دی تھی جو وہ بڑے محاذ سے پہلے پہنا کرتے تھے، اور تاریخ کے مطابق وہ قمیض عثمان کو دے دی جاتی ہے، لہٰذا عثمان بھی بڑے محاذ سے پہلے اس قمیض کو پہنا کرتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی کسی سلطان نے اس قمیض کو پہنا تو اسے اللہ کی طرف سے مدد فراہم کی گئی اور وہ فتح یاب ہو گیا۔ ناظرین، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بازنطینی اور صلیبی اس قمیض کو حاصل کرنے کے لیے عثمان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارطغرل غازی سیزن میں بھی صلیبی ابن العربی کی جان کے دشمن اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ مقدس قمیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بامسی صاحب رازوں والے غار میں پہنچ کر ابن العربی کا دیا ہوا مقدس رازوں والا صندوق عثمان کے حوالے کر ڈالیں گے، کیونکہ عثمان ہی اس مقدس امانتوں کا حقدار ہے۔ اب عثمان ہی آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھتے ہیں، رازوں والے غار میں بامسی صاحب اور عثمان موجود ہوتے ہیں اور عثمان کے ہاتھ میں ایک رازوں والی کتاب ہوتی ہے۔ عثمان بامسی صاحب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید کی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں ارطغرل غازی نے لکھا ہو کہ کون کون ہماری سلطنت کے دشمن اور دوست ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی عثمان سردار بنتا ہے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے گا اور کون سے ترک قبائل کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اور ساتھ ہی اس کتاب میں عثمان کی دوسری شادی کا اشارہ دیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی وفات کرلوچ عثمان سیزن 2 میں صاف طور پر دکھائی جا چکی ہے، لیکن اب کیسے ممکن ہے کہ ارطغرل غازی کا کردار کرلوچ عثمان سیزن 2 میں برقرار رکھا جائے؟ اور جیسا کہ ارطغرل غازی کی دوسری بیوی البلغائے خاتون ارطغرل سیزن میں دکھائی گئی تھی، انہیں کرلوچ عثمان سیزن 2 میں اب تک کیوں نہیں دکھایا گیا؟ تو ناظرین، ارطغرل صاحب کا کردار کرلوچ عثمان سیزن 2 میں برقرار رکھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ارطغرل صاحب عثمان کے خواب میں بار بار آئیں گے۔ جب بھی عثمان کو ارطغرل صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ انہیں خواب میں دیکھ لے گا،
اور یوں ارطغرل صاحب اپنے بیٹے کی رہنمائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ارطغرل صاحب کی پہلی اور دوسری بیوی کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کولوش عثمان سیزن 1 ہو یا 2، ان دونوں سیزن میں ارطغرل صاحب کی کسی بھی بیوی کو دکھایا نہیں گیا۔ تاریخ کے مطابق جب ارطغرل صاحب کی وفات ہوتی ہے تو حلیمہ سلطان ارطغرل صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس سیزن میں تو کچھ اور ہی دکھایا گیا ہے۔ یہاں تو حلیمہ سلطان کا انتقال ارطغرل سیزن میں ہی دکھا دیا گیا تھا جب عثمان بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کولوش عثمان سیزن 2 میں البلغائے خاتون کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ تاریخ کے مطابق البلغائے خاتون کی تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رہی ہے۔ جیسے ہی ارطغرل غازی وفات پاتے ہیں تو ان کی دوسری بیگم کو بھی وہاں پر نہیں دکھایا گیا۔ اس کا مطلب کولوش عثمان سیزن میں حلیمہ سلطان اور البلغائے خاتون دونوں ہی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ورنہ کم سے کم کولوش عثمان سیزن 2 میں حلیمہ سلطان یا پھر البلغائے خاتون کو تو دکھایا جاتا۔ ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مکی ٹی وی 2 جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔